ابھی امی کی بات پوری بھی نہ ہو پائی تھی کہ دادی چیخیں، بھاڑ میں جائے وہ کل موہی، نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہوگی کمبخت۔ یہ یقین کر لو پہلے کہ گھر سے کوئی قیمتی اشیاء تو نہیں چرا گئی۔ یہ سن کر امی حواس باختہ مین بیڈ روم کی الماری کی طرف بھاگی جس میں کمیٹی کے پیسے رکھے تھے۔ غضب خدا کا، پہلے ہی اگر اس کے ارادوں کی بھنک پڑ جاتی تو میں اس کو کبھی منہ بھی نہ لگاتی۔ پریشانی کے عالم میں ایمان نے بھی اپنی قیمتی اشیاء ٹٹولنا شروع کر دیں۔ امی نے الماری دیکھی تو کمیٹی کے 1.25 لاکھ روپے جوں کے توں رکھے تھے۔ بڑی حیرت سے امی نے دادی کو آواز دے کر چوری نہ ہونے کا یقین دلایا۔ ایمان کی راڈو کی مہنگی گھڑی اور سونے کی چین بھی اس کی الماری میں ویسے ہی موجود تھی۔ امی گھر میں تو سب ٹھیک ہے، پر اگر اسے جانا ہی تھا تو آپ سے کیوں نہیں بولا؟ وہ تو آپ کی پناہ میں تھی نا؟ امی جو اب تک شش و پنج میں مبتلا تھیں صرف اتنا ہی کہہ پائیں، میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ کوثر کو کیا جواب دوں گی۔ رات کے 10 بجتے ہی باہر ابو کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو ایمان فوراً سے پہلے اوپر بھاگ گئی تاکہ امی کے سامنے نجمہ کی بات کو لے کر اس سے کوئی بدتمیزی نہ ہو جائے۔ ابو عباد کے ساتھ جیسے ہی اندر آئے، دادی نے ہال سے گزرتے جھٹ سے نجمہ کے بارے میں دریافت کیا۔ کچھ پتہ لگا اس لڑکی کا جو بھاگی ہے؟ ابو گردن چھپا کر صوفے پہ بیٹھ گئے۔ امی سے کہا، زینت ذرا پانی پلا دو۔ امی بعد اب کھڑی ہو گئی، جی ابھی لائی۔ کیا ہوا عباد بیٹا، تو کچھ بول دے، کیوں ایسے ہوا نقو کی طرح بیٹھے ہو؟ عباد چپ چاپ خاموش نظروں سے اپنے چچا کو دیکھے جا رہا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ اس کے چچا پہلے ہی بات کا آغاز کریں۔ اتنی دیر میں امی نے ٹھنڈا پانی ابو کے ہاتھ میں دیا اور خود سوالیہ نظروں سے ابو کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ابو نے ایک ہی سانس میں غٹا غٹ پانی اس انداز سے پیا کہ جیسے صدیوں کے پیاسے ہوں۔ ایمان کو کمرے میں ایک پل بھی سکون نہ ملا۔ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھیوں کی راہداری میں کھڑی ہو گئی۔ کچھ تو بتائیے، چپ کیوں ہیں؟ لے گئے وہ اسے۔ تم لوگ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہے ہوں گے اور اس کے سسرال والوں نے موقع غنیمت جان کر اس کو اغوا کر لیا، لے گئے اسے۔ اس کے باپ کا مجھے فون آیا تھا کہ نجمہ کے سسرال والوں نے اس کی زبان بندی کے لیے اس کی زبان پر جلتا انگارہ رکھ دیا تاکہ وہ ان کے بیٹے کے خلاف کورٹ میں گواہی نہ دے سکے۔ ابو کی اذیت ناک قصے کو سن کر دادی امی اور ایمان کی تو آنکھیں ہی پھٹ گئیں۔ وہ غیر یقینی کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ ہائے اللہ، بیچاری بچی، امی نے ساتھ ہی کہا، پتہ نہیں کب میں سے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ امی کہتے ہی ساتھ سوچ میں پڑ گئی۔ امی شاید بھول گئی تھی کہ نجمہ کی گردان سنانے سے پہلے وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ امی ابو سے مخاطب ہو کر بولی، ہونا کیا ہے، بس صبر کرو۔ میں نے اس لڑکی کے باپ کو کچھ رقم تھما دی تھی اور اس وقت وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ نیچے بیٹھے عباد کی نظر جھومتی ہوئی سیڑھیوں کے اوپر کھڑی ایمان پر پڑی تو ایمان کی نظریں بھی اس کی نظروں سے جا ٹکرائیں۔ عباد نے موقع محل کی پرواہ کیے بغیر ایمان کو شرارت سے آنکھ مار دی، جس پر ایمان کی بے ساختہ ہنسی نکل پڑی۔ لیکن ایمان کی ہنسی کی آواز صرف عباد ہی کو سنائی دی۔ ایمان کی غلافی آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک اور اس کے سفید موتیوں کی لڑی سے چھلکتے دانت صرف عباد کو ہی دکھائی دیے۔ سامنے پن کے باوجود ہنستے ہوئے ایمان پہلی مرتبہ بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ عباد چاہ کر بھی ایمان کے چہرے سے اپنی نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ پہلی مرتبہ اس کو مٹی کے بت میں زندگی کا احساس ہوا تھا۔ عباد، بیٹا عباد،
امی کی آواز سے عباد نے اچانک اپنا دھیان ایمان سے ہٹا لیا، پر اگلے ہی لمحے جو اوپر دیکھا تو ایمان غائب تھی۔ عباد دوبارہ سے بڑوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ رات بھر عباد ایمان کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ ایمان جو اس کے مذاق کرنے کی عادت سے سخت نالا رہتی تھی، وہ اچانک سے ایک بن موقع محل کی شرارت کو کیسے اپنا گئی۔ وہ یقیناً آج پورے دن میں رونما ہونے والے واقعات سے باخبر تھی۔ گھر والوں کی پریشانی کا کوئی پرسان حال نہ تھا، تو کیا وجہ تھی اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش ہنسی تھی؟ خیر، وجہ کوئی بھی ہو، پر لگتا ہے کہ وہ مجھ سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتی ہے۔ سوچوں میں گم بات کب کا سو چکا تھا۔ رات اپنی آخری کربٹ لے رہی تھی کہ اچانک ایمان کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنی چادر پھینک کر بجلی کی تیزی کی مانند امی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ زور زور سے دروازہ پیٹنے پر امی باہر آئیں۔ ایمان کو پسینے میں شرابور پا کر ان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور بھاگ گئی۔